اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت اور ماہ مبارک رمضان کے چند آخری ساعات میں پروردگار متعال کے خصوصی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر اس منزل مقصود کی طرف جاری ہوگا کہ جس سے ہمیں شیطان ہر پل غافل کرنا چاہتا ہے، چاہے ہم خانہ کعبہ کے سامنے کیوں نہ کھڑے ہوں، چاہے ہم روضہ عبداللہ الحسین علیہ السلام کے سامنے کیوں نہ کھڑے ہوں، چاہے ہم ماہ مبارک رمضان میں بہترین ساعات میں زندگی کیوں نہ گزار رہے ہوں، لیکن شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ اس ہدف سے ہمیں وہ غافل کرے، اور یہ وہ ہدف ہے جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دیا اور فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب عزیزان گرامی، انسانوں میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو انہی عقائد کو جو ان کے اطراف میں رواج رکھتے ہیں انہی کو اپنا لیتے ہیں، اور ایک محض دعوے کے حد تک وہ جو بھی ان کے اطراف میں کہا جاتا ہے وہ اسے ریپیٹ کرتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان عقائد کے خلاف دوسرے عقائد رکھتے ہیں، لیکن اس کے خلاف عقائد رکھنے کی وجہ، یعنی معاشرے میں جو رائج عقائد ہیں ان کے برخلاف عقائد رکھنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے پروردگار متعال کے الفاظ کو اہمیت دی اور اس میں سے ان باتوں کو سلیکٹ کیا جن سے ان کو کچھ اور بات سمجھ آئی، نہیں، بلکہ ایک محض ان کا نیچر ہوتا ہے، ان کی نفسیات میں ٹسل رکھنا، ان کی نفسیات میں ہوتا ہے کہ مخالفت کرنا یا اپنی سپیریورٹی کو ثابت کرنے کے لیے وہ مخالف عقائد کے ساتھ معاشرے میں آتے ہیں اور معاشرے کو فتنے کا بھی دوچار کرتے ہیں۔ بہت کم ہوتے ہیں وہ لوگ جو سنجیدگی کے ساتھ تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے قرآن مجید پر توجہ دیتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کے الفاظ پر توجہ دیتے ہیں، اور پھر اس میں سے اس ایسنس کو نکالتے ہیں جو ہے بندگی کا ایسنس، کہ جس میں صحیح عقائد کو بھی اپنانا ہے، ان کو عملی طور پر اپنی زندگی میں بھی لانا ہے، اور معاشرے میں بھی فتنے کا باعث نہیں بننا ہے۔ یہ ہے مزاج اہل بیت علیہم السلام، یہ ہے مزاج انبیاء علیہم السلام، کیونکہ انسان کی رشد اور پرورش فتنے میں نہیں ہو سکتی، الجھنوں میں نہیں ہو سکتی۔ انسان کی رشد اور پرورش کا ایک اچھا خاصا حصہ تب انجام پاتا ہے کہ جب وہ سکون میں ہوتا ہے، جب اس کی روح آرامش میں ہوتی ہے۔ اور لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ جو لوگ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنے علمی رشد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی لائبریری میں جا کے بیٹھتے ہیں، ایسی جگہ پر جہاں پہ بہت ہی سکون ہوتا ہے، ساکت اور آرام جگہ ہوتی ہے جہاں پر وہ فوکس کر سکتے ہیں۔ حتیٰ جو لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرے انبیاء علیہ السلام اور دوسرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندے جو عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک اکیلی اور ساکت جگہ کو، دور جگہ کو اختیار کرتے ہیں جہاں پر ان کو ڈسٹربنس نہ ہو۔ تو معاشرے میں ڈسٹربنس ایجاد کرنے کے باعث لوگ رشد نہیں کر پاتے۔ جب لوگ رشد نہیں کر پاتے تو ان کی عقل میں توانائی نہیں حاصل ہوتی۔ جب عقل میں توانائی حاصل نہیں ہوتی تو پروردگار متعال کے کلام کو نہیں سمجھ سکتے، بندگی کے راستے پر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بہرحال ہم نے کوشش کی ہے کہ اس بندگی کے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے اس دعا کو انتخاب کریں جو اس بندگی کے راستے پر چلنے والوں کے رہنما کی دعا ہے، سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس دعا کا نام ہے دعائے ابو حمزہ سمالی۔ امید ہے کہ پروردگار متعال ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں ہمیں بہترین اجر و ثواب سے نوازے۔ ہم واقعاً چاہتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں اس راستے پر ہدایت فرما جس راستے کو تو نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور جس راستے پر تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور جس راستے پر ہمارے کمالات ہمیں حاصل ہوں گے۔ پروردگار ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی اور ہمارا وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور ہم اس کلام سے، ان روشنی سے بھرپور گفتگو سے مانوس نہ ہو اور ہمارا تعلق نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، دعا مطالعہ کرتے کرتے ہم اس جگہ پر پہنچے جہاں پر بندہ اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے پروردگار متعال کو، بندہ اپنا تعارف کراتا ہے پروردگار متعال کو۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی عظیم شخص کے سامنے ہم جاتے ہیں اور تعارف کرتے ہیں اپنا، تو ہمیشہ ہم ان باتوں کو بیان کرتے ہیں جس میں ہماری کوئی بڑائی ہو۔ ہم اپنے خاندان کا
تذکرہ کرتے ہیں ہم فلاں خاندان سے، ہم نے یہ کارنامے انجام دیے، ہماری یہ ویب سائٹ ہے، وہاں پر اتنے ہمارے آرٹیکلز چھپے ہیں، یہ ہماری لیکچرز ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں۔ بہرحال جو بھی انسان نے کوئی کمالات اگر دنیا میں حاصل کیے ہوتے ہیں تو وہ کمالات اپنے اس انٹروڈکشن میں اس شخص کے سامنے بیان کرتا ہے جس کو وہ بڑا سمجھتا ہے اور اس بات کا قابل سمجھتا ہے کہ وہ اپنا آپ کو اسے انٹروڈیوس کرائے، اور خوبصورت خوبصورت تحائف بھی ہم دیتے ہیں۔ نارملی یہ ہوتا ہے، لیکن یہ عجیب در ہے، یہ عجیب بارگاہ ہے، اور یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، اور یہ کتنی سکون بخش اور انسان کے دل کو آرام کرنے والی جگہ ہے، جہاں پر مالک ہستی ہے اور کائنات کا بادشاہ ہے، آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اس نے ہمیں بلایا ہے، ہمیں مہمان بنایا ہے، اور اب ٹائم آیا ہے ہمیں اپنا انٹروڈکشن دینے کا، اور اس نے کہا ہے کہ دیکھو سچائی سے گفتگو کرنا، میرے یہاں پر دو نمبری نہیں چلتی۔ تمہیں بہت عادت لگ گئی ہوگی دو نمبری کی دنیا میں، بہت عادت لگ گئی ہوگی کچھ کہنے کی اور کچھ اور کرنے کی، لیکن میرے سامنے دو نمبری سے کام نہ لو، صاف صاف جو کیا ہے وہ بتاؤ، اس کا اقرار کرو، اس کا توبہ کرو، میں تمہارے تمام گناہ معاف کروں گا، میں تمہارے گناہوں کے باعث اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں انہیں ٹھیک کروں گا، اور میں تمہاری تربیت کروں گا اور تمہیں آگے بڑھاؤں گا۔ میری تربیت کی وجہ سے تم آگے بڑھو گے، بس میرے ساتھ تم وہی رہنا جو تم حقیقت میں ہو، صداقت کے ساتھ۔ تو ہم نے بھی پھر عجیب و غریب تعارف پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کیا۔ ہم نے کہا کہ پروردگارہ، میں وہی کم ہوں کہ جسے تو نے زیادہ کیا، وہی مستضعف اور مظلوم ہوں جس کی تو نے نصرت کی، میں وہی راندہ شدہ ہوں کہ جسے تو نے پناہ دی، اور میں وہی ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ جس نے نہ خلوت میں تجھ سے حیا کی اور تیرا خیال رکھا، اور نہ دوسروں کے سامنے تیرا خیال رکھا۔ میں وہ ہوں کہ جو بڑی بڑی مصیبتوں کا مالک ہوں، میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے آقا کے سامنے جرأت کی، میں وہ ہوں کہ جس نے آسمانوں پر حاکم کی نافرمانی کی۔ انا صاحب دواہ العظما، میں بڑی بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہوں۔ انا الذی علی سید اجترا، میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے رب کے سامنے جرأتیں کی۔ انا الذی عصیت جبار السماء، میں وہ ہوں کہ جو آسمانوں پر حاکم کی جس نے مخالفت کی۔ انا الذی اعطیت علی معاصی الجلیل الرشا، دیکھیں کتنی عجیب و غریب بات ہے، میں وہ ہوں کہ جس نے بڑے بڑے گناہوں کو انجام دینے کے لیے رشوت دی۔ رشوت انسان ایک دفعہ کوئی اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، کبھی کوئی اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے رشوت دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ بڑے بڑے گناہوں کو انجام دینے کے لیے۔ بہت سارے لوگ مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک میں اتنی آسانی سے پینے پلانے کا سامان حاصل نہیں ہوتا، اور دوسرے گناہوں کے راستے اتنے آسانی سے ان کے لیے کھلے نہیں ہوتے، لیکن وہ اس کو انجام دینے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنے پیسوں کو بجائے اس کے کہ پروردگار متعال کے راہ میں خرچ کریں یا کم سے کم اپنے اوپر خرچ کریں، نہیں، اس راستے میں خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کے لیے گناہوں کو انجام دینا آسان ہو جائے۔ اب ان کے لیے ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کریں اور پروردگار متعال کے سامنے کہیں کہ انا الذی اعطیت علی معاصی الجلیل الرشا، میں وہ ہوں کہ جس نے بڑے بڑے گناہوں کو انجام دینے کے لیے، اس کو اپنا آپ کے لیے آسان بنانے کے لیے میں نے رشوتیں دی۔ اور مزید تفکر کریں، دیکھیں ہمارا ذہن کہاں کہاں تک جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر اب ہم اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں پروردگار متعال کو، یہاں پر اگر ہم نے چاہا کہ کچھ کہیں اور کچھ سوچیں تو پھر بات نہیں بننے والی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو، اپنے زبان کو ایک کرے، سید الساجدین علیہ السلام کے دہان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے حوالے کریں اور پروردگار متعال کے سامنے ان آخری لمحات میں ماہ مبارک رمضان کے آنیسٹی کے ساتھ پیش ہوں اور اپنا تعارف کرے۔ انا الذی حین بشرت بہا خرجت الیہا اسعی، میں وہ ہوں کہ جسے جب تیرے گناہوں کے فرصت کی بشارت ملی، یعنی اسے پتا چلا کہ اب گناہ کی کوئی اچھی سی اپرچونٹی پیش آئی ہے، کوئی لہو و لعب والی بھرپور شادی، کوئی ایسی جگہ جہاں پر صرف اور صرف ظالموں کا آنا جانا ہے، وہاں پر مجھے انویٹیشن ملی، کوئی ایسی جگہ پر جہاں پر دوسرے گناہوں کے عنصر شامل ہیں، اور صرف ان چیزوں کو نہ دیکھیں۔ بہت ساری جگہوں پر ہم اس لیے جاتے ہیں تاکہ
ہم بعد میں ان لیگل کاموں کو انجام دے سکیں. اگر ہم کہیں ظلم کرنا چاہ رہے ہیں تو جو حکومت ہے اور جو قانون ہے اس کی آنکھیں ہم پر بند ہو جائے. ان چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. صرف حقوق اللہ کو ہم پامال نہیں کرتے جب ہم مختلف گیدرنگز میں جاتے ہیں، ہم حقوق العباد کو بھی کبھی کبھار پامال کرنے کے لیے ہمارے ذہن میں منصوبے ہوتے ہیں، اور ان منصوبے کے تحت ہم مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب ایسی انویٹیشن ہمیں ملتی ہے جہاں پر ہمارے ان غلط مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں فیسلٹیشن ہو سکتی ہے. تو انا الذی، میں وہ ہوں کہ حین بشرت بہا، جب اسے نافرمانی کے موقع کی خوشخبری ملی، خرجت الیہا اسعا، تو وہ بہت شوق سے، بہت ذوق سے اور محنت و تلاش کر کے تیار ہو کے، خوشبو لگا کے اس نے اس جہت اپنا سفر اختیار کیا اور وہاں پر وہ گیا تاکہ تیرے معصیت کے راستوں کو اپنے لیے ہموار کرے. انا الذی امہلتنی، میں وہ ہوں کہ جسے تو نے پروردگارہ مہلت دی. فمرعویت، پروردگارہ میں وہ ہوں کہ جسے جب تو نے مہلت دی تبھی میں ہوش میں نہیں آیا. دیکھیے عزیزان گرامی، مہلت دینے کا ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دیکھیے مثال ہوتی ہے، کوشش کریں کہ اس مثال کے ذریعے اس مقصد کو حاصل کریں، اس ہدایت کو حاصل کریں جو اس مثال میں چھپی ہوئی ہے. ایک باپ تھا، وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا اگر تم نے فلاں غلطی کی تو میں تمہیں مثلا تھپڑ ماروں گا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا بیٹا 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، باپ 40 سال کا ہے، اور باپ کا ہاتھ بھاری ہے، اور ایک دفعہ جب وہ تھپڑ پڑ جائے گا تو پھر وہ پڑ جائے گا. دیکھیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ تھپڑ اس بچے کو پڑے بھی اور نہ بھی پڑے. اچھا، اب ایک طرف سے نہ باپ کو شوق ہے کہ بچے کو یہ تکلیف پہنچے، اور نہ یہ بچہ اس قابل ہے کہ اس تکلیف کو برداشت کر سکے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اگر اس نے اس کام کو انجام دیا تو پھر اسے یہ تھپڑ پڑ جائے گا. تو باپ اسے بار بار کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں پھر فرصت دے رہا ہوں، میں تمہیں دوبارہ سے مہلت دے رہا ہوں، میں تمہیں دوبارہ ایک ٹائم دے رہا ہوں کہ تم اپنے ایکشنز کو ٹھیک کر لو. اگر نہیں کرو گے، جب یہ تمہارے گال پر پڑ جائے گا پھر اس کے بعد اس کی برگشت نہیں ہے، پھر ایک کام ہے جو ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتا ہے کہ جس وقت میرا عذاب آ جائے گا تب تو تم عذاب کے اندر گھرے ہوئے ہوگے. دیکھیں بہت ساری تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آہستہ آہستہ انسان کے لیے شروع ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کوئی اسموکنگ کرتا ہے، اب آہستہ آہستہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اسٹیمنا کم ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ وہ دیکھتا ہے کہ اسے کھانسی ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ اس کو مختلف سمٹمز اس کے سامنے آتے ہیں. لیکن ایک دفعہ پھر اسے کینسر ہو جاتا ہے. اب جب کینسر ہو گیا تو پھر ہو گیا، پھر پشیمانی کا کوئی فائدہ ہے نہیں. اسی طریقے سے جب پروردگار متعال کا عذاب نشانیوں کے پورے ہونے کے بعد انسان پر ایک دفعہ آ جاتا ہے، پھر وہ عذاب آ جاتا ہے، پھر وہ تکلیف، پھر وہ مصیبت انسان کے اوپر آ جاتی ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ پروردگار متعال ہمیں مہلت دیتا ہے. اچھا، ہمیں لگتا ہے کہ اگر مہلت دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی عذاب ہے ہی نہیں. اس کو ہم ریئلائز کریں کہ جو عذاب ہے وہ ایک پل میں انسان کو آ کے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور اس کا احاطہ کرتا ہے. یہ قرآن مجید سے آپ کو پتہ چلے گا. خاص کر کے اگر آپ سورہ ہود کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پروردگار متعال بار بار فرماتا ہے کہ جب میرا عذاب تم پر آ جائے گا تو اس کے بعد تو پھر کوئی فرار کا راستہ ہے ہی نہیں، پھر کوئی موقع ہی نہیں ہے، کوئی فرصت ہی نہیں ہے. اور میں بھی تمہارا خالق ہوں، تمہارا رب ہوں. میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے، ایسی پرابلم پیش آئے کہ جس کی وجہ سے تمہاری آخرت اور عاقبت پوری طرح سے خراب ہو جائے. لہٰذا میں تمہیں فرصتیں دیتا رہتا ہوں، بھلے تم کتنے بڑے گناہ ہی کیوں نہ کرو، لیکن کیونکہ تکلیف جو اس کے سامنے آنے والی ہے وہ اتنی شدید ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان اور زمین میں تاب اور طاقت نہیں اس کو برداشت کرنے کی. لہٰذا میں تمہیں فرصت دیتا رہتا ہوں. اب ہم پروردگار متعال سے مزید اپنا تعارف کراتے ہیں. جی پروردگار، میں وہی ہوں کہ جسے تو نے فرصتیں دی. انا الذی امہلتنی فمرعویت، لیکن میں ہوش میں نہیں آیا. وسترت علی فمستحییت، تو نے میری برائیاں چھپائیں، تو نے میرے گناہوں کو چھپایا،
تو نے میرے گناہوں کی وجہ سے میرے اندر جو مصیبتیں ایجاد ہوئیں، جو میری کمیاں اور کمزوریاں تھیں، انہیں بھی اپنے بندوں سے چھپایا۔ دیکھیں انسان جب گناہ انجام دیتا ہے تو ایک تو وہ برائی ہے جو انسان کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے، دوسرا اس برائی کی وجہ سے اس کی شخصیت اور نفسیات میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو صاحبان تقوی ہوتے ہیں ان کی شخصیت، ان کی نفسیات میں ایک توازن ہوتا ہے، اور وہ توازن ان لوگوں میں نظر نہیں آتا کہ جو گناہوں کے عادی ہوتے ہیں، بھلے وہ کسی بھی مقام اور منصب پہ پہنچو۔ ہم عرض کرتے ہیں پروردگار متعال سے، ہم وہی ہیں کہ جن کی برائیوں کو تو نے چھپایا، جن کے برائیوں کے نتائج کو بھی تو نے دوسروں سے چھپایا، لیکن انہیں شرم نہیں آئی۔ وسترت علیہ، تو نے میری برائیوں کو چھپایا، فمستحییت، پھر بھی میں نے حیا نہیں کی، اور وعملت بالمعاصی، اور میں گناہ کرتا گیا، برائیاں کرتا گیا، تیری نافرمانیوں کے راستے پر چلتا رہا، فتعدیت، اور میں نے حدیں پار کر دی، تیری نافرمانی میں حدوں سے میں آگے بڑھ گیا۔ وَأَسْقَطْتَنِي مِنْ عَيْنِكَ فَمَا بَالَيْتَ، پروردگارہ تو نے مجھے نظر انداز کر دیا، تو نے مجھے اس مقام اور مرتبے سے نیچے گرا دیا کہ جو پہلے میرا مقام اور مرتبہ تیری نگاہوں میں تھا، لیکن مجھے کوئی اس کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ اب میں دیکھتا تھا کہ میرے اندر وہ نیتیں بھی ڈیولپ نہیں ہوتی، کم سے کم پہلے نیت تو ڈیولپ ہو جاتی تھی کہ پروردگارہ اب میں اپنا آپ کی اصلاح کروں گا، اب میں اپنی نمازوں کو بہتر بناؤں گا، اب میں کوشش کروں گا کہ کسی کو ایسے مومن بندے کو ڈھونڈوں کہ جس کی کوئی خدمت کر سکوں، کسی کے مسئلے کو حل کر سکوں۔ اب میرے اندر وہ نیت ہی ڈیولپ نہیں ہوتی ہے، اب میرے اندر نیتیں ہی تمام عجیب و غریب سو اور برائیوں کی نیتیں جو ڈیولپ ہوتی ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ تو نے مجھے اپنی نگاہوں سے ساقط کر دیا۔ دیکھیں اسی دعا کے پچھلے جملات میں ہم نے پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کیا وجہ ہے کہ مناجات کی لذت کو میں محسوس نہیں کرتا، کیا وجہ ہے کہ جب بھی نماز شب پڑھنا چاہتا ہوں، مختلف عبادات انجام دینا چاہتا ہوں، مجھ پر سستی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس بات کی وجہ ہم نے پروردگار متعال کے بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ہو سکتا ہے کہ اب تو نے مجھے اپنی خدمت سے روک دیا ہے، تو نے دیکھا کہ میں غافلوں کے مقام پر ہوں، تو نے دیکھا کہ میں جھوٹ بولنے والوں کے مقام پر ہوں، تو نے دیکھا میں ان کے مقام پر ہوں کہ جو تیری پرواہ نہیں کرتے، تو تو نے کہا کہ مجھے بھی تمہاری خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اب میں نہیں چاہتا کہ تمہاری آواز سنوں۔ یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ پروردگارہ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آیا، ہم نے احساس کیا کہ ہم تجھ سے دور ہو رہے ہیں، فما بالیت، لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی۔ پھر کیا کیا تو نے پروردگارہ؟ فبحلمک امہلتنی، پھر بھی پروردگارہ تو نے اپنے حلم کے باعث مجھے مہلت دی، وبسترک سترتنی، اور تو مسلسل میری پردہ پوشی کرتا رہا، تو نے مسلسل میرے گناہوں کو چھپایا، حتیٰ کہ انک اغفلتنی، یہاں تک کہ گویا تو نے مجھے بھلا دیا۔ کیا پروردگار متعال اپنے بندوں کی نسبت غافل ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہر لمحہ ہمارا ہر کام پروردگار متعال کے سامنے ہے، اور کوئی چیز، کوئی حرکت، کوئی ہمارے آنکھوں کی چھوٹی سی چھوٹی حرکت وہ پروردگار متعال سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دل کے رازوں کو جانتا ہے، دل کے راز سے زیادہ جو چھپی ہوئی چیزیں ان کو بھی پروردگار متعال جانتا ہے۔ تو یہاں پر ہم ایک جملہ پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ انک اغفلتنی، یعنی اس طرح تو نے میرے ساتھ بردباری اور حلم سے برتاؤ کیا کہ مجھے ایسا لگا کہ تو اب مجھ سے غافل ہو گیا ہے، اب مجھ پر تیری نگاہیں نہیں ہیں، تیرے فرشتے اب مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ ومن عقوبات المعاصی جنبتنی، اور یہ زن گرامی ایک تربیت کا انداز ہے۔ دیکھیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو صاحبان کرامت ہوتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، جو ارواح مطہرہ ہوتی ہیں، وہ جب کسی کو کسی بری حالت میں دیکھتے ہیں، انسان کو شرمناک حالت میں دیکھتے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس انسان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ اسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کبھی وہ انسان پلٹ کر واپس آ سکتا ہے، اور جب وہ واپس آئے تو اسے شرمندگی کا احساس نہ ہو۔
اسے وہ ایک حیا اور ایک خاص قسم کی جو انسان کی شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو کسی کے سامنے حقیر محسوس کرنے لگتا ہے جب اس نے اس کو کسی بری حالت میں دیکھ لیا ہوتا ہے. تو جو صاحبان کرامت ہوتے ہیں وہ اس سے ایسا برتاؤ کرتے ہیں اس حالت میں اگر انہوں نے اس کو دیکھ لیا کہ جیسے انہوں نے دیکھا ہی نہیں، غافل ہو جاتے ہیں اس سے، بالکل آگے بڑھ جاتے ہیں. تو پروردگار متعال کی ربوبیت کا بھی یہی انداز ہے. لہٰذا ہم پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار جب تو نے مجھے دیکھا کہ میں شرمناک حالتوں میں ہوں، تیری معصیت کی حالت میں ہوں، تجھ سے دوری کی حالت میں ہوں، تو نے مجھ سے غفلت اختیار کر لی. حتیٰ کہ انکا اغفلتنی، تو نے ایسا دکھایا کہ جیسے تو مجھ سے غافل ہے. ومن عقوبات المعاصی جنبتنی، اور تمام خطاؤں کی سزا سے تو نے مجھے معاف کر دیا. اور یہ سب اس وجہ سے تھا کہ تجھے پتا تھا کہ ایک دن میں لوٹ کر تیرے پاس واپس آؤں گا، اور تو نہیں چاہتا تھا کہ میں اس وقت ایک حقارت کے احساس کو، ایک پستی کے احساس کو لے کر تیرے پاس آؤں، بلکہ میں ایسے احساس کو تیرے پاس لے کر آؤں کہ میرے اندر بزرگواری ہے، میرے اندر وہ کرامت ہے جس سے تو نے انسانوں کو نوازا ہے، لیکن میرے سے خطائیں بھی سرزد ہوئی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ تو میری خطاؤں کو معاف کرے اور مجھے آگے بڑھائے. حتیٰ کہ انک استحییتنی، پروردگارہ حد تو یہ ہو گئی کہ جب تو نے دیکھا کہ میں تجھ سے حیا نہیں کرتا، میں تیری پرواہ نہیں کرتا، میں تیرا لحاظ نہیں کرتا، تو نے مجھ سے ایسا برتاؤ کیا کہ جیسے تو نے مجھ سے حیا کر لی ہو. خوب، اس کو سمجھنے کے لیے عزیزان گرامی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں دیتا ہوں، تھوڑی شاید دشواری ہو لیکن سمجھیں اس کو، کرامت کے ساتھ اس کو سوچیں. آپ سمجھیں آپ کا ایک محل ہے جس میں سے اگر کوئی چیز کوئی چرا بھی لیتا ہے تو اس محل سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ پورا آپ کے حکومت کے اندر ہے اور آپ کی گرفت ہے پوری اس محل کے اوپر. آپ کوئی بھی وہاں سے باہر لے کے کوئی چیز نہیں جا سکتا. اگر کوئی چرا بھی لے تو اپنے ذہن میں کوئی چیز چوری کر رہا ہوگا، لیکن بہرحال وہ آسانی سے پکڑا جائے گا. ہر جگہ CCTV کے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں اور آپ کو ہر چیز کی خبر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو، تو کوئی آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. اب یہاں پر جو آپ کا کوئی پسندیدہ دوست ہے، آپ کا کوئی ساتھی ہے، یا آپ کے انڈر کوئی کام کرنے والا ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں، آپ کو وہ اس کے ساتھ محبت ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک دن کہ وہ تجوری میں سے کچھ سامان نکال رہا ہے، آپ کی قیمتی چیزوں کو باہر نکال رہا ہے. اب یہاں پر جو کرامت والے لوگ ہوں گے وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ اس کام کو جب وہ دیکھ لیں اور وہ اسے بتا دیں کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا، یعنی اسی وقت وہ شور شرابہ مچائے، اسی وقت اس کو بلا کے ذلیل کریں. تو وہ اس بات کو جانتے کہ اس تذلیل کے باعث اگر یہ کام ہو گیا تو پھر اس کے بعد میرا اس کے ساتھ رشتہ کبھی بھی ویسے نہیں ہو سکے گا جیسے پہلے تھا، ایک محبت کا، ایک دوستی کا رشتہ. لہٰذا جو صاحبان کرامت ہوتے ہیں، جو انسان کی نفسیات سے آگاہ ہوتے ہیں، جو صحیح سیاست جانتے ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ اس وقت کچھ بھی نہ کریں اور انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طرح اس کو احساس دلائیں کہ یہ کام جو اس نے کیا ہے غلط ہے اور اس کو اس کام سے باز آنا چاہیے اور یہ کام اسے ہرگز دوبارہ انجام نہیں دینا چاہیے. اسے کہتے ہیں کہ حیا اختیار کر لینا اس کے نسبت جو ہم سے کمتر ہے، جس پر ہم طاقت بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کیونکہ اس کی بزرگواری ڈیمیج نہ ہو، اس کی کرامت ڈیمیج نہ ہو، تو ہم اس کی نسبت حیا اختیار کرتے ہیں کہ جب وہ کسی برے کام میں مصروف ہو. تو یہاں پر بھی ہم نے پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار تیری کرامت، تیری بزرگواری کا یہ تقاضا تھا کہ جب میں نے شرمناک اعمال انجام دیے، جب میں تیرے معصیت کے راستے پر تھا، تو نے اس طرح میرے سے چشم پوشی کی جیسے کہ تو نے ہی مجھ سے حیا کر لی ہو. یہ تیرے تربیت کا خوبصورت انداز ہے. اب عزیزان گرامی بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ تصور کریں کہ یہ جو ہم نے انٹروڈکشن پروردگار متعال کے بارگاہ میں دیا، اگر ہم کسی اور شخص کے بارگاہ میں یہ انٹروڈکشن دیں، ہم اسے کہیں کہ تو ہمارے ساتھ اچھائی کرتا ہے، ہم تیرے ساتھ برائی کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ حیا اور کرامت سے پیش آتا ہے، ہم تیرے ساتھ بے حیائی اور معصیت کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو مستقل طور پر ہماری برائیوں کو چھپاتا ہے، ہم نہ خلوت میں تیرا خیال رکھتے ہیں اور نہ دوسروں کے سامنے تیرا خیال رکھتے ہیں. ذرا اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی کسی کو اس طرح سے کہے تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے، اس کا ملازمہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ سے کوئی کہے کہ مجھے پیسے دے دو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں فقیر ہوں، مجھے پیسے دو. اسے کہتے ہیں ملازمہ، یعنی ایک ایسا معنی جو الفاظ کے اندر سے نکل رہا ہو، ڈائریکٹ الفاظ اس پر دلالت نہیں کرتے لیکن اس کا ملازمہ یہی ہے. تو جب ہم یہ گفتگو پروردگار متعال کے بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں تو کوئی بھی اگر بے معرفت انسان ہو، کوئی ایسا شخص ہو جو
جس کو ہمارے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بیچ کے رشتے کا اندازہ نہ ہو تو وہ تو کہے گا کہ تو پھر تم پروردگار متعال کے نعوذ باللہ دشمن ہو. یہ تو ایک یک طرفہ محبت کا رشتہ ہے، اور اس میں تمہاری طرف سے سوائے پروردگار متعال کے حق میں گستاخی اور دشمنی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو کیا یہ واقعاً حقیقت رکھتا ہے؟ یعنی انسان کے عمل، دیکھیں انسان کے عقائد جو کچھ ہوں، عمل اس کی حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں. تو کیا یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ واقعاً اس بات پر دلالت رکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم پروردگار متعال کے سسٹم سے دشمنی رکھتے ہیں، ہم بھی شیطان کی طرح پروردگار متعال کے سسٹم کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے جواب کو عزیزان گرامی سننے کے لیے دعا کے اگلے حصے کو سننا ضروری ہے. اور یہاں پر کیونکہ وقت کی کمی ہے تو یہاں پر میں روکتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر آپ اپنا خیال رکھیں گے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے اور پروردگار متعال نے مزید توفیقات سے نوازا تو اگلی ریکارڈنگ میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ جو مسئلہ پیش آتا ہے کہ جس میں گویا ہم پروردگار متعال کے سسٹم میں ایک دشمن کی طرح ہے، تو اس کو کیسے حل کریں؟ کیا وہ بات ہے، وہ کیا راز ہے جو ہمیں دشمن ہونے کی کیٹیگری سے باہر نکالتا ہے اور تمام ان برائیوں کے باوجود پروردگار متعال کا عبد اور بندہ بنا کر رکھتا ہے، اور ہم ان کی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں جو پروردگار متعال کے بندے ہیں اور اسے محبت کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.